السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ ٹائم میں۔ تو پیریڈ ٹائمز میں جو روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بہت سارے روزے ہمارے بھائیوں کے چھوٹ جاتے ہیں کام کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا طبیعت خراب ہو گئی۔ تو آپ کے اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں نا وہ فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ کبھی کسی وجہ سے اگر چھوٹ جائیں، جان بوجھ کر چھوڑنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی بیماری کی وجہ سے، کوئی پرابلم اور پریشانی کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو ان کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ تو اب قضا کرنے کے چکر میں رمضان کے بعد دوسرا رمضان آ جاتا ہے اور وہ قضا روزے ہم لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیونکہ گرمیاں آ گئیں، برسات آ گئی، موقع نہیں مل پایا۔ تو اب جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، دسمبر جنوری ہے نا، یہ 2-3 مہینے جو ہے نا، خاص طور پر دسمبر اور جنوری میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی جنوری چل رہا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، یہ قضا روزے رکھنے کا بیسٹ ٹائم ہے۔ اور پھر رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ، اب رمضان کے مہینے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، رجب، شعبان اور پھر رمضان آ جائے گا۔ تو رجب کا مہینہ یہ ویسے ہی متبرک مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو جنوری ایک تو سردی کا مہینہ، دوسرا رجب کا مہینہ ہے نا۔ تو آپ اگر اپنے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں، اور رکھنا چاہیے، ان کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ سوچئے ذرا کہ اگر موت آ جائے اور آخرت میں ہم لوگ جب جائیں گے اور موت آ جائے تو ہمارے اوپر یہ روزے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، حساب کتاب ہوگا کہ اتنے روزے چھوٹے ہوئے تھے، کیوں چھوٹے؟ تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ایک تو ہم لوگ سستی بہت کرتے ہیں، ارادہ ہی نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ قضا روزوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اکثر لوگ۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، سوچو کہ قضا جو روزے ہیں آپ کے وہ پورے ہو جانا چاہیے مرنے سے پہلے۔ اس کے لیے ارادہ کرو، پختہ نیت کرو اور کوشش کرو رکھنے کی۔ اور سردی کا جو ٹائم ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے قضا روزے رکھنے کا۔ خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے، پیریڈ ٹائم میں چھوٹ گئے، یا مان لیجیے بچے کی پیدائش ہوئی تو جو ناپاکی کے دن رہتے ہیں 20، 30، 40 ہے نا، زیادہ سے زیادہ جو 40 دن ہوتے ہیں، تو یہ جو ناپاکی کے دنوں میں، پرابلم اور پریشانی کے دنوں میں آپ کے روزے چھوٹے ہیں، ان کو رکھنے کا بیسٹ ٹائم ہے سردی کا۔ آپ سحری کرو، طریقہ کیا ہے؟ رات میں ہی نیت کر لو کہ کل مجھے قضا روزہ رکھنا ہے نا، اور نیت کرنے کے بعد سحری کرو، سحری کرنے کے بعد آرام سے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ سردیوں میں تو روزہ رکھنا ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب روزہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے نا، پیاس کا بھی احساس تک نہیں ہوتا، بھوک تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سردی کا جو ٹائم ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے قضا روزے رکھنے کا۔ تو آپ کے اگر روزے چھوٹے ہوں، مان لیجیے آپ کے پچھلی سال 5 روزے چھوٹ گئے تھے، 7 روزے چھوٹ گئے تھے، تو 7 روزے اللہ تعالیٰ میرے جو چھوٹ گئے تھے اس میں سے پہلا روزہ میں کل رکھنے جا رہا ہوں، رات کو نیت کر لو، سحری کر لو، سحری میں نہیں اٹھ پا رہے ہو تو رات کو ہی نیت کر کے سو جاؤ، سحری کا ٹائم نکل گیا، نیت رات کو ہی کر کے سو گئے تھے، بغیر سحری کا رکھ لو، لیکن قضا روزوں کو رکھو، یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ حساب آخرت کے میدان میں بہت مشکل پڑ جائے گا۔ تو قضا روزے کی رکھنے کی نیت کرو اور کوشش کرو، ہے نا۔ اور اگر مان لیجیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں زندگی میں، تو آپ اندازہ کرو۔ اندازہ کرنے کے بعد مان لیجیے آپ نے اندازہ کیا، اور اندازہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے 50 روزے زندگی بھر میں چھوٹے ہوئے ہیں، تو اندازہ کرنے کے بعد 50 روزے لکھ لو اور ایک روزہ کر کے رکھتے رہو۔ تو سردی کا ٹائم یہ بیسٹ ٹائم ہے قضا روزے رکھنے کا۔ آپ کے پچھلی سال جتنے روزے چھوٹ گئے تھے، سردی کا موسم چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، قضا روزوں کو رکھ لو، یہ طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ضروری ایک بات کی طرف توجہ دلانا میرا مقصد تھا۔ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جتنے روزے چھوٹے ہوئے رکھو گے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔